نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ آیا اگر واجبات میں سے کوئی واجب چھوٹ جائے، بوڑھے سے اگر کوئی نماز کے دوران کوئی واجب چھوٹ جائے تو آیا اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا یا نہیں؟ تو اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے ہمیں واجبات کا علم ہونا ضروری ہے۔ نماز کے دوران یعنی نماز کے اندر کتنے واجبات ہیں، جب واجبات کا علم ہوگا تب آپ کو پھر اس بات کا بھی علم ہوگا کہ اس صورت میں مجھ پر سجدہ سہو واجب ہوا ہے یا نہیں ہے۔ تو اس لیے سجدہ سہو کے مسائل کو سمجھنے کے لیے واجبات کا علم ہونا ضروری ہے۔ آج میں واجبات کے متعلق کچھ گفتگو کروں گا۔ واجبات میں سے پہلا نمبر جو واجب ہے نماز میں وہ ہے تکبیر تحریمہ، جو ہم اللہ اکبر کے ساتھ جو ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کے ہاتھ باندھتے ہیں، تو یہ جو تکبیر تحریمہ ہے یعنی ہاتھ اٹھانا، یہ واجب ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، تکبیر تحریمہ کے بعد اتنی دیر کھڑا رہنا جس میں سورہ فاتحہ اور کوئی سورہ پڑھی جا سکے، یعنی سورہ فاتحہ اور کوئی سورہ پڑھی جا سکے، چاہے وہ سورت لمبی ایک آیت ہو یا 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، اتنی دیر یعنی اتنی مقدار میں کھڑا رہنا یہ بھی واجب ہے۔ اگر یہ چھوٹ جائے تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ نمبر 3، فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں اور باقی سب نمازوں کی سب رکعتوں میں، یعنی نوافل، سنن، واجبات، یعنی ان سب نمازوں کی سب رکعتوں میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور ساتھ سورہ ملانا یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگر چھوٹ جائے تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ یعنی ان سب نمازوں میں تو یاد رکھیے گا، یعنی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اور باقی سب نمازوں کی سب رکعتوں میں، یعنی سب نمازوں کی سب رکعتوں میں کیا پڑھنا؟ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا یہ واجب ہے۔ اگر چھوٹ جائے تو سجدہ سہو لازم ہوگا۔ نمبر 4، سورہ فاتحہ کے بعد یعنی فرض نماز کی پہلی اور باقی سب نمازوں کی سب رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملانا یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگر چھوٹ جائے تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ نمبر 5، نمبر پر یہ ہے کہ پہلے سورہ فاتحہ اور اس کے بعد سورہ ملانا، یعنی ترتیب اس طرح رکھنا، پہلے سورہ فاتحہ اس کے بعد کیا سورہ ملانا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی آگے پیچھے کرے گا تو اس صورت میں بھی اس کے اوپر سجدہ سہو لازم ہوگا، آخر میں اسے سجدہ سہو ادا کرنا پڑے گا۔ نمبر 6، قومہ کرنا، یعنی رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، جسے سمع اللہ لمن حمدہ پڑھ کے جب ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی اس طرح کھڑا ہونا کہ آپ کے پورے اعضاء یعنی آپ کے جوڑ اپنے اپنی جگہوں پر آ جائے۔ اس میں اکثر و بیشتر جو ہے نمازی اس چیز کا خیال نہیں رکھتے، وہ رکوع سے سیدھا کھڑے ہی نہیں ہوتے، ڈائریکٹ سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس صورت میں اس سے کیا ہے؟ واجب چھوٹ جاتا ہے۔ تو اس واجب چھوٹ اگر جان بوجھ کے چھوڑے تو اس صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی اور نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ لیکن اگر بوڑھے سے ایسا ہو تو اس پر سجدہ سہو واجب ہے، آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا، لیکن عموماً یہ جان بوجھ کر کرتے ہیں، جلد بازی میں۔ اور سجدے میں 7ویں نمبر پر سجدے میں دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کا زمین کے ساتھ لگانا یہ کیا ہے؟ یہ بھی واجب ہے۔ اگر چھوٹ جائے تو سجدہ سہو ادا کرنا پڑے گا آخر میں۔ اور رکوع اور سجدے میں ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم یا سجدے میں ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کی مقدار ٹھہرنا
پڑھنا سنت ہے لیکن ٹھہرنا یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگر اتنی مقدار بھی اگر نہیں ٹھہر گیا گویا کہ آپ کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ جلسہ کرنا یعنی دو سجدوں کے درمیان ایک یعنی رکن کی مقدار بیٹھ جانا، ایک تسبیح کی مقدار یعنی سبحان اللہ، یعنی اتنی مقدار تھوڑی دیر جس میں آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھی جا سکے، اتنی مقدار ٹھہرنا دو سجدوں کے درمیان، یہ بھی واجب ہے، اس کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، چھوڑنے کی صورت میں سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ قید اولا یعنی 4 رکعت والی جو نماز ہے اس کے جو پہلی اتحیات ہے، 2 رکعت پڑھنے کے بعد جب ہم اتحیات بیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ واجب ہے۔ اگر یہ بھولے سے چھوٹ جائے، اگر بندہ 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد اتحیات بیٹھے بغیر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائے تو اس صورت میں بھی کیا ہے؟ یہ چھوٹنے کی صورت میں اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہوگا، آخر میں سجدہ سہو ادا کرنا پڑے گا۔ اور قید آخرہ یعنی آخری جو اتحیات ہے اس میں اتنی مقدار بیٹھنا جس میں تشہد پڑھی جا سکے، یہ واجب ہے۔ اتحیات پڑھنا وہ تو فرض ہے، لیکن اور اتنی مقدار میں بیٹھنا جس میں تشہد پڑھی جا سکے، یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے، ضروری ہے۔ اور آگے تشہد یعنی 2 رکعت پڑھنے کے بعد، 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت پڑھنے کے بعد اتحیات بیٹھ گیا، اتحیات مکمل کرنے کے بعد بلا تاخیر کھڑے ہو جانا، بلا تاخیر کھڑے ہو جانا۔ اگر تاخیر کر دی کہ آپ کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ وتر کی نماز، اگر کوئی شخص وتر کی نماز جو ہے پڑھ رہا ہے، اس سے اگر دعائے قنوت چھوٹ جائے، تیسری رکعت میں سورہ پڑھنے کے بعد ڈائریکٹ رکوع میں چلا گیا، تو اس صورت میں کیا ہے؟ واجب چھوٹنے کی صورت میں آخر میں سجدہ سہو ادا کرنا پڑے گا، سجدہ سہو اسے ادا کرنا چاہیے۔ امام کے لیے جہری نمازوں میں، جہری اور سری نمازوں میں سری آواز میں قرات کرنا کیا ہے؟ یہ واجب ہے۔ اگر کوئی آگے پیچھے کرنے یعنی صبح کی نماز میں اگر سری انداز میں قرات کرے اور عصر یا دوپہر کی نماز میں جہری آواز میں قرات کر لے بولے سے، اگر اس کے اوپر کیا ہے؟ سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ یہ کل واجبات ہے جو آپ حضرات کے سامنے میں نے ذکر کر دی ہے۔ تو ان واجبات میں سے اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ ان واجبات کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو میں نے پہلے بتا دیا، اگر فرض آگے پیچھے ہو جائے تو سجدہ سہو ہوگا، یعنی سجدہ سہو ادا کرنے سے نماز مکمل ہو جائے گی، لیکن اگر فرض چھوٹ جائے تو کیا ہے؟ جب تک آپ فرض ادا نہیں کرو گے تو آپ کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ لیکن واجبات میں سے کوئی واجب بولے سے چھوٹ جائے تو آپ اگر آخر میں سجدہ سہو کر لے تو اس صورت میں آپ کے نماز مکمل ہو جائے گی۔ اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔